دفاعی معاہدہ وہ وہاں پر سائن کیا گیا، جس میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور ترکی کے پریزیڈنٹ جناب طیب اردوان اور میں نے پاکستان کے بہاف پہ اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں پچھلے سال پاکستان اور سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا تھا، تو پاکستان اور ترکی کے درمیان دہائیوں سے ارینجمنٹس موجود تھے۔ تینوں ملکوں کے درمیان معاہدے کے لیے کوششیں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ مکہ مکرمہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کابینہ اجلاس سے گفتگو میں کہا، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ برس بھی دفاعی معاہدہ ہوا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ دفاعی معاہدہ پہلے سے موجود تعاون کا تسلسل ہے۔ حرمین شریفین کے تحفظ کی ذمہ داری پاکستان کے عوام اور افواج کے لیے اہم فریضہ ہے۔ بعض عناصر نے آزاد کشمیر کے حالات جان بوجھ کر خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن الیکشن سے قبل مظفر آباد میں آل پارٹیز کانفرنس میں معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ اجلاس سے گفتگو میں کہا، آزاد کشمیر انتخابات میں عوام نے مسلم لیگ نون پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پہلے 2 مراحل میں مسلم لیگ نون کو کامیابی ملی۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں ایک بار ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع کرے گی۔ آزاد کشمیر انتخابات کے تیسرے مرحلے کا میدان سج گیا۔ باغ کے 3 حویلی کے ایک حلقے میں پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی نتائج آنا شروع۔ LA-14 میں آزاد امیدوار ساجد عباسی پہلے نمبر پہ، LA-15 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار ضیاء قمر اور LA-16 میں مسلم لیگ نون کے سردار اکبر خان غیر حتمی نتائج کے مطابق آگے۔ LA-17 میں بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری محسن عزیز ووٹ لے کر آگے۔ وہ جو جائز مطالبات یا مسائل ہیں ان کے اوپر ضرور وہ عمل کرے گی، لیکن وہ عناصر جن عناصر نے ہتھیار اٹھائے ہیں، جن عناصر نے آزاد کشمیر کے جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ ورغلانے کی اور آزاد کشمیر کی تحریک آزادی جموں کشمیر کو سبوتاژ کرنے کی اور ریاست کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی اور دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے کی جو کوشش کی ہے، تو ایسے عناصر کو جو ہے وہ ان مقدمات کو بھی اور قانون کو بھی جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا۔ 9 بجے سے دیے کہ ادھر دھاندلی ہو رہی ہے اور ادھر دھاندلی ہو رہی، تو ساری رات بیٹھ کر لکھ کر دیا ہے اور 1 by 1 ریلیز کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ صبح 9 بجے سے انہوں نے سٹارٹ لیا اور کبھی ایک لیڈر آتا ہے، کبھی دوسرا لیڈر آتا ہے، تو ہمیں یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ان کو اس سے کیا ملے گا اور کیا حاصل ہو۔ پیپلز پارٹی کے دھاندلی کے الزامات۔ پیپلز پارٹی نے صبح 9 بجے ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ مشیر وزیر اعظم سیاسی امور رانا ثناءاللہ اور وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات مضحکہ خیز ہیں۔ معلوم نہیں پیپلز پارٹی کے شور مچانے سے قوم کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا ملے گا۔ دھرنے والی قوتیں عوام کو حق رائے دہی سے روکنے میں ناکام ہو گئیں۔ دھرنے والے احتجاج واپس لیں اور دھرنا ختم کریں۔ مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت سے آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی۔ آزاد کشمیر کے عوام نے منتخب نمائندوں کو اپنا مینڈیٹ دے دیا۔ منتخب حکومت مسائل مشکلات کو جمہوری انداز سے حل کرے گی۔ آزاد کشمیر الیکشنز ہمیشہ سے ہی سیکولر بی رضا۔ آزاد کشمیر الیکشن درست انداز میں نہیں ہوئے، دھاندلی میں نون لیگ ملوث ہے۔ حسن مرتضیٰ نے کہا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن درست انداز میں نہیں ہوئے، نون لیگ کی جانب سے
یہ تمام تر صورتحال میں الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے حوالے سے کارروائی کرتا ہے یا نہیں؟ آزاد کشمیر میں الیکشن درست انداز میں ہونے چاہیے تھے. مختلف اسٹیشنز پر وقت پولنگ شروع نہ ہونا تشویشناک ہے. پولنگ اسٹیشن سے پیپلز پارٹی ایجنٹ کو نکالنے کا نوٹ. ہم نے ایک پورا پروپوزل بنایا ہوا ہے جس میں شروعاتی طور پہ جس طرح کراچی میں تو ٹوٹل آئسولیشن ہم نے کر دیا کیونکہ وہاں پہ شہر میں والیوم آف ورک بہت زیادہ ہے, FIR کی رجسٹریشن کا نمبر بہت زیادہ ہے, لیکن جو دیہاتی علاقے یا سیمائی دیہاتی علاقے ہیں اس میں ہم اس کو بہتر طریقے سے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. اس لیے ہم نے مکس سسٹم جس میں ایک ایڈیشنل SHO یا SIO جو کہ SHO کے انڈر میں کام کرے گا اور انویسٹیگیٹر اس کو ڈائریکٹلی جواب دہ ہوں, اور پھر اسی طرح ہی ایڈیشنل SP انویسٹیگیشن جو کہ SSP کو اس سے انٹریکٹ کرے گا اور اس سے ڈائریکشن لے گا. میر رضا قتل کیس کی نئی تحقیقاتی کمیٹی دن رات کام کر رہی ہے. میر رضا قتل کیس انتہائی حساس نوعیت کا تھا. اصل محرکات تک پہنچنا مقصد ہے. سکھر میں IG سندھ جاوید عالم اوڈو کی نیوز کانفرنس. مختلف میڈیکل بورڈز کی رپورٹس کے باعث میر رضا قتل کیس پیچیدہ ہوا. میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا. عوامی توقعات کے مطابق افسران کو بھی میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں شامل کیا گیا. ہم نے غلطی کی کہ ایماندار آفیسر کو ڈھونڈ لیا. پولیس سرجن نے خود ٹیم نہیں بنائی, عدالتی حکم پر کمیٹی بنائی گئی. آج ہماری انویسٹیگیشن ٹیم سے ملاقات ہوئی. آج پہلی دفعہ میر رضا کی فیملی کو سنا گیا. ایڈوکیٹ جنرل ایڈوکیٹ جبران ناصر کے اہل خانہ سمیت میڈیا سے گفتگو. کہا نمونے بر وقت لیب کیوں نہیں پہنچائے گئے؟ پہلے ہمارے منہ میں الفاظ ڈالے جا رہے تھے. پہلے کہا جا رہا تھا میر رضا نے خودکشی کی ہے اور اب قتل کا مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے. کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس میں اہم پیشرفت. DIG کرائم اینڈ انویسٹیگیشن عامر فاروقی کی سربراہی میں تحقیقات کمیٹی کا پہلا اجلاس. کمیٹی نے کیس میں پہلے ہونے سے والی تمام تحقیقات کا سر و جائزہ لیا. کمیٹی میر رضا کی پہلی اور دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ کا بغور جائزہ لے گی. کیس سے متعلق حاصل CCTV فوٹیج کا بھی جائزہ لیا جائے گا. کمیٹی جائے وقوع کا معائنہ اور میر رضا کے والدین سے بھی ملاقات کرے گی. ایران کے پاکستان ترکیہ سعودی عرب کے ساتھ تاریخی تعلقات ہیں. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا پاکستان ترکیہ سعودی عرب معاہدے پر کوئی اعتراض نہیں. ممکنہ معاہدہ بڑی تبدیلی امریکی اثر و رسوخ میں کمی ہوگی. خطے کے ممالک سمجھ چکے ہیں سلامتی پیسے دے کر نہیں خریدی جا سکتی. گریٹر اسرائیل منصوبہ خطے کے کئی ممالک کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. خلیجی ممالک ایران کے خلاف امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں. عبوری معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رہنے تک امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. کسی تیسرے فریق کی مداخلت نہ ہو تو ابنۂ ہارموز کھل سکتی ہے. عمان کے ساتھ معاہدہ ابنۂ ہارموز میں جہاز رانی کے تحفظ کا ضامن نہیں. امریکی صدر کا ایران پر نئی فوجی کارروائی نہ کرنے اقتصادی دباؤ بڑھنے کا اعلان. ٹرمپ نے کہا امریکہ ایران کے ساتھ صرف نیم مذاکرات کر رہا ہے. واشنگٹن ایران کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے. ایران میں مہنگائی بہت زیادہ, ملک کے پاس پیسے نہیں, فوجیوں کو تنخواہیں دینے تک کے پیسے نہیں ہیں. ایران کے ساتھ معاملے کو شطرنج کے کھیل سے تشبیہ دیتا ہوں. تیل کی قیمت $75 سے کچھ زیادہ. امریکی صارفین پر جنگ کا دباؤ کم ہے. ایران جنگ کے مستقبل پر امریکی کابینہ اور مسلح افواج کے درمیان اختلافات. جنگ سے متعلق اختلافات امریکی کابینہ اور جوائنٹ چیف آف سٹاف تک پہنچ گئے. امریکی نیوز چینل CNN کے مطابق اعلیٰ ترین فوجی عہدیدار جنگ سے نکلنے اور امریکی فوجیوں کو محفوظ راستہ رکھنے کا حل تلاش کر رہے ہیں. ایرانی مظاہرین بدستور بحران کا سامنا کر رہے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ بھی اب جنگ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابنۂ ہارموز میں پاسداران انقلاب کے حملوں کا سلسلہ جاری. برطانوی میری ٹائم ایجنسی نے ابنۂ ہارموز میں
बारूदी सुरंगों के मुसलसल खतरे से खबरदार कर दिया। मशरिक़ वस्ता में खतरे की सतह बदस्तूर शदीद। हॉर्मुज़ में तजारती बहरी जहाज़ों पर हमले जारी। आबनाए हॉर्मुज़ में मुत्तहिदा अरब अमारात के एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से हमले और डराने धमकाने की कार्रवाइयाँ जारी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार और अब्बास अराग़ची के दरमियान इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल हुआ। दोनों वज़ीर ख़ारिजा की ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल और अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब को मक्का ज्वाइंट डिफेंस मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया। मक्का ज्वाइंट डिफेंस मुआहदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान हुआ। काज़ाकिस्तान के सफ़ीर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काज़ाक सफ़ीर की पाकिस्तान में खिदमत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में कहा, काज़ाक सफ़ीर ने पाक काज़ाकिस्तान दोस्ती ताल्लुकात मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। सदर तकालीफ के दौरे पाकिस्तान के बाद पाक काज़ाक ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी तक पहुँचे। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान की अवामी सतह पर रवाबित और तालीमी ताउन को भी वुसअत दी जाएगी। काज़ाक सफ़ीर ने कहा कि स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के तहत पाक काज़ाक ताल्लुकात में मज़ीद पेशरफ्त जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काज़ाक सफ़ीर के लिए आइंदा जिम्मेदारियों में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का। मुझे इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ हुई कि जिसको आप सेफ सिटी कहते हैं, वहाँ पर एक जहनी माजूर बच्ची, 19-20 साल की बच्ची, उसको गाजियाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर उसके साथ ज्यादती की जाती है। और करता कौन है? एक सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जिस हुकूमत की ये हालत हो कि उसके अपने वुज़रा उसका पोल खोलते हैं और रोजाना की बुनियाद पर खोलते हैं, और वो अपने वुज़रा का जवाब देने के बजाय थर थर कांपें और लोगों को, अपने लोगों को मना करें कि इनका जवाब न दें, तो आप ये समझ लें कि उस हुकूमत की सियासी हैसियत क्या है। मैं आज पंजाब की कारकर्दगी बताना चाहती हूँ। कहा जाता है पंजाब में औरत को कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकता। पंजाब में ही माजूर बच्ची के साथ सब इंस्पेक्टर की ज्यादती। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्मिला फारूकी ने कहा कि सबसे ज़्यादा बच्चों से बदसलूकी के केसेस पंजाब में हो रहे हैं। अगर इस तरह का इंसाफ पंजाब में देना है तो ऐसा सिंध में नहीं होगा। सेनेटर परवेज शाह खान ने कहा, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन तारीख का मुतनाज़ तरीन इंतखाब है। धांधली की आड़ में कश्मीर में नई आग लगाने का प्लान है। अब तक के नताइज का नून लीग को पहले ही इल्म हो गया था। मुस्लिम लीग नून के वज़रा ने नताइज का पहले ही ऐलान कर दिया। हम नहीं मानते, कश्मीर की आवाम ने इनको वोट दिया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ का आज़म, हर फर्द हर घर के लिए साफ पानी। पंजाब की तारीख में पीने के साफ पानी की फराहमी का सबसे बड़ा मंसूबा। फिल्ट्रेशन प्लांट, बोतल वाटर, बाउजर के जरिए पानी की फराहमी जारी। मुंतखब अज़ला में पाइप के जरिए पीने के साफ पानी की फराहमी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वक्त ने भी मुलाकात की। अब नया हॉर्मुज़ खोलने से मुतालिक कारोबार में गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रेंट खाम तेल 1% से महंगा होकर $85 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल भी 2%। पाकिस्तान भर में यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। 14 अगस्त को मुल्क भर में जश्न आज़ादी कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। शहरी अपने घरों और गलियों को सब्ज़ हलाली परचमों, बरकी कुमकुमों से सजाने में मसरूफ। बाजारों में कौमी परचम, बैरिज, झंडियाँ और दीगर जश्न आज़ादी का सामान खरीदने वालों का रश। सरकारी और निजी इमारतों को कौमी परचमों और बरकी कुमकुमों से सजाया जाएगा।